بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1896 ہے، اس کا تعلق بھی روزے سے ہے۔ وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال۔ یہاں تک سہل تک سند بیان کی جاتی ہے، عن نبی سے متن شروع ہو جاتا ہے۔ یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان بات ہے کہ انا پڑھا جائے گا، کیونکہ جملے کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ اگر بات کی شروعات ہو تو انا پڑھا جاتا ہے، اور اگر بیچ میں آئے تو انا پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ قالا کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، اور علم یعلم کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو پہلے بیان کی گئی، اگرچہ دوسری بات بھی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ غور کرنا ہے کہ جنت میں دروازہ ہے، تو دروازے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو دروازہ بنا مبتدا، لیکن انا حرف مشبہ بالفعل استعمال ہوا ہے، اور جب حرف مشبہ بالفعل استعمال ہوتا ہے تو اب وہ مبتدا نہیں اس کو کہتے، بلکہ اسی کو اسم کہتے ہیں۔ تو اب ہمارا یہ متعین ہوا کہ باب دروازہ حقیقت میں مبتدا ہے، لیکن انا کی وجہ سے، لیسا کی وجہ سے، لا حرف نفی، لا اسم جنس کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ اسم کہتے ہیں، اس کو مبتدا نہیں کہتے۔ تو یہ بابن اسم بنا، کہاں پر ہے؟ وہ جنت میں ہے، تو یہ خبر بنا۔ مبتدا کے ساتھ اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں مبتدا کی خبر ہے، اور اگر کوئی انا، کانا، لاکنہ، لیتا یہ چیزیں استعمال ہو تو کہتے ہیں پھر یہ ان کی خبر ہے، یعنی حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علیم حکیم۔ تو ان اللہ زبر آتا ہے تو بابن پڑھا جائے گا، کیونکہ ان کا اسم بن گیا۔ اور فی الجنتی جار مجرور سے مل کر خبر ہے۔ پھر یہ یاد ہوگا کہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے۔ آسانی کے لیے سب حضرات ثابت نکال لیتے ہیں، اور اس کے اوپر پیش پڑا جائے گا، کیونکہ یہ انا کی خبر بنے گا، اور انا کی خبر پر پیش آتا ہے ان اللہ علیم حکیم۔ تو جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے۔ آپ پہلے غور کریں کہ اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے، تو دروازے کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس کو ریان کہا جاتا ہے، اور جو جس کے بارے میں بتلائے وہ موصوف صفت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، پہلے آپ اس کو موصوف صفت لکھ لیجئے۔ موصوف بابن پہلے موصوف بنائیں گے، ابھی ہم اس کو اسم کو کاٹ دیتے ہیں۔ اور یقال لہ ریان پورا کا پورا یہ صفت ہے، کیونکہ باب کے بارے میں اس نے بتلایا کہ وہ باب اس کو ریان کہتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ موصوف کہتے ہیں جس کے بارے میں بتلایا جائے، اور صفت کہتے ہیں جو بات بتلائی جائے، اور یہی میں کہتا ہوں کہ مبتدا وہ کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، اور خبر کہتے ہیں جس الفاظ کے ذریعے سے خبر دی جائے۔ تو دونوں ایک ایک ہیں، تو بات صحیح ہے کہ دونوں ایک ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے کہ اگر دونوں مل کر بات پوری سمجھ میں آئے تو آپ وہاں مبتدا خبر کہیں، اور اگر پوری دونوں مل کر بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو موصوف صفت کہیں۔ دیکھیے، دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، ایک دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، وہ دروازہ ہے نہیں ہے، جنت میں ہے، دنیا میں ہے، آخرت میں ہے،
کچھ پتہ نہیں لگا اس دروازے کے بارے میں. ایک دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، لہذا ہم کہیں گے موصوف صفت ہے. بابن موصوف ہے، یقال لہ ریان صفت ہے. تو اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو موصوف صفت ہے، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے، مثال کے طور پر ہم کہیں ایک دروازہ ہے اس کا نام ریان ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی. ایک دروازہ ہے اور اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ ریان. اور آسان سی مثال لے لیجیے، مثال کے طور پر ہم کہیں کتاب جمیل، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں کتاب خوبصورت ہے، تو بات سمجھ میں آئی نا کہ کتاب کے بارے میں خوبصورت ہونا معلوم ہوا. تو اب کہیں گے مبتدا خبر ہے. اور اگر کہیں خوبصورت کتاب، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ، تو اب اس کو موصوف صفت کہیں گے، کیونکہ خوبصورت کتاب سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، مزید چاہت رہتی ہے خوبصورت کتاب میرے پاس ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو موصوف صفت حقیقت کے اعتبار سے مبتدا اور خبر جیسے ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر مکمل جملہ بنے تو مبتدا خبر بناتے ہیں، جملہ ناقصہ بنے تو موصوف صفت بناتے ہیں. اگر مشکل لگے تو کوئی بات نہیں، بار بار جب عبارات پر انطباق ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا. یقال لہ الریان، کہا جاتا ہے، تو آسان سی بات ہے کہ کہنے والا معلوم نہیں ہے تو فعل مجہول پڑھا جائے گا. یقال، کہا جاتا ہے اس کو، یہ لام صلے کا ہے، یعنی جب بھی قالا استعمال ہوگا ہمیشہ لام آئے گا. میں نے اس سے کہا، تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے میں نے اس سے کہا. طلبہ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت منہ، میں نے اس سے کہا. یہ عربی زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ عرب والے کس فعل کے ساتھ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہی لفظ صلہ ہوتا ہے. قرآن میں ہمیشہ آتا ہے قالا موسیٰ لقومی، قالا نوح لقومہ، تو جس سے بات کہی جائے گی اس پر لام آئے گا، اگرچہ ہماری اردو میں ترجمہ سے ہوگا. کہا جاتا ہے اس کو، یعنی باب کو الریانو، الریانو پڑھا جائے گا کیونکہ یہ نائب فاعل ہے کہ اس کو ریان کہا جاتا ہے. ریان تو نام ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ اصل ہے پیاس کو مٹا دینے والا. یدخل منہ الصائمون، داخل ہوں گے اس سے روزے دار قیامت کے دن. بہت آسان سا ترجمہ ہے، لیکن اس کو بھی ہم دروازے کی صفت بنائیں گے، بابن کی، تو کہیں گے یقال لہ الریان صفت اولا ہے، پہلی صفت ہے، صفت نمبر 1. یدخل منہ الصائمون، کے اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن. یہ بھی صفت ہے، اسی روزے دار کے بارے، اسی دروازے کے بارے میں بات بتلائی جا رہی ہے، تو یہ بھی صفت کہلائے گا. اس سے آپ کو ایک اور بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ صفت جملہ بھی ہوتا ہے. یقال لہ الریان کو اگر آپ بالکل آگے پیچھے سے الگ کرتے تو یہ جملہ ہے، اس کو ریان کہا جاتا ہے. بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات عجیب ہے کہ اگر یقال لہ الریان کو آگے پیچھے سے کاٹ دیں تو بات پوری سمجھ میں آتی ہے کہ اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے. جملہ تامہ ہے، مفیدہ ہے. لیکن جب اس کو بابن سے جوڑ دیا تو یہ جملہ ناقصہ بن جاتا ہے. ایسا دروازہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، اب وہ کہاں ہے یا نہیں ہے، خوبصورت ہے کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں. دوسری صفت کہ اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، تو یہ پورا جملہ صفت بنے گا. تو معلوم ہوا صفت کبھی جملہ ہوتی ہے اور کبھی مفرد ہوتی ہے. داخل ہوں گے، دخل یدخل، آسان سی بات ہے، داخل ہونا. کون داخل ہوگا؟ داخل ہونے والے روزے دار ہے تو فاعل بنے، صائم فاعل بنے گا. اور آپ کو معلوم ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن مرفوع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر پیش آئے گا، بلکہ اس کے آخر میں واو نون آیا. واو نون جمع مذکر سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں واو نون کا آنا ہی مرفوع ہونے کی نشانی ہے. تو اس سے روزے دار داخل ہوں گے. الصائمون فاعل بنا. یوم القیامتی، قیامت کے دن. داخل ہونے کا جو وقت بتلا رہا ہے وہ یوم ہے، تو یہ مفعول فی بنا. داخل ہونے کا جو وقت بتلائے، ہر فعل کا جو بھی وقت بتلائے گا وہ مفعول فی بنے گا. میں نے کھانا کھایا دوپہر میں، دوپہر مفعول فی بنا. میں نے کھانا کھایا
رات کو مفعول فی بنا، میں پڑھتا ہوں صبح میں، صبح مفعول فی بنا، جو جگہ کو بتلائے وہ بھی مفعول فی ہے، میں بیٹھتا ہوں کرسی پر، کرسی مفعول فی بنا۔ اور یوم القیامتی، قیامت کے دن، یوم الگ تھا قیامت الگ تھی، اس کو جوڑ دیا قیامت کا دن تو اضافت ہو گئی۔ اضافت میں آپ کو معلوم ہے مضاف الیہ کے اعراب تو متعین ہے، القیامتی وہ تو ہمیشہ مجروری رہے گا۔ البتہ یوم پر کیا اعراب آئے گا تو آپ کو پیچھے سے دیکھنا پڑے گا کہ یوم بن رہا ہے مفعول فی، کیونکہ داخل ہوگا اس دن میں، تو یوم بتلا رہا ہے داخل ہونے کے دن کو، اور جو زمانہ بتلائے، جو زمانہ بتلائے وہی مفعول فی ہے، اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے، لہذا یوم پر زبر پڑھیں گے، اور تنوین اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یوم مضاف ہے۔ لا يدخل منہ احد غیرہ، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے۔ یہاں کئی ترکیب ہو سکتی ہے، میں صفت کی ترکیب کر رہا ہوں، اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے۔ صفت نمبر 3 کہ اس دروازے سے احد کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، غیرہم ان روزے دار کے علاوہ۔ آسان سی ترکیب، احد کے معنی کوئی بھی، یہ لا يدخل کا فاعل بنے گا۔ غیرہم، غیر ہمیشہ پیچھے کی صفت ہی بن کر آتا ہے، یعنی اگر پیچھے سے جوڑ ہوتا ہے، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا ان کے علاوہ، تو غیر صفت ہے، اور آپ کو معلوم ہے موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ احدن پر تو پیش آیا ہے اس وجہ سے کہ یدخلو کا فاعل ہے، اور غیرن پر پیش آئے گا اس وجہ سے کہ غیر صفت ہے احدن موصوف کی، لہذا احد پر غیر پر پیش پڑھا جائے گا۔ ایک پیش اس وجہ سے پڑھیں گے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی، دو پیش نہیں آتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا احد غیرہم پورا کا پورا فاعل ہے لا يدخلو کا، لیکن اس سے پہلے ہم کو کہنا پڑے گا احد موصوف ہے، غیرہم اس کی صفت ہے، کیونکہ غیر نے اس کے بارے میں بتلایا کہ کوئی داخل نہیں ہوگا البتہ روزے داروں کے علاوہ، روزے دار داخل ہوں۔ یہاں ایک بات اور غور کر لیجئے کہ موصوف کے بعد جب صفات آتی ہیں، صفات اگر جملہ ہوتی ہے، جیسے یقال لہ الریان، یہ پہلی صفت ہے، یہ جملہ ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامتی، صفت بن رہی ہے، جملہ ہے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، صفت بن رہی ہے، جملہ ہے۔ اس جملے میں ایک ضمیر ضرور ہونی چاہیے جس کا تعلق موصوف سے ہو، موصوف ہے بابن، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ تو اب کہا جاتا ہے لہو، اس باب کو، تو دیکھو یہاں پر بھی ضمیر آئی، داخل ہوں گے منہ اس دروازے سے، یہاں بھی ضمیر آئی۔ لا يدخل منہ، داخل نہیں ہوگا اس دروازے سے کوئی بھی، یہاں بھی ضمیر آئی۔ تو جب صفت کے بعد جملہ آئے، اور وہ موصوف کے بعد اگر جملہ آئے تو جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جس کا تعلق موصوف سے ہوتا ہے، جو لوٹتی ہے موصوف کی طرف۔ میں پھر لمبی چوڑی ترکیب نہیں کرتا ہوں کہ اب موصوف صفت سے مل کر یہ بن گیا، پھر اس کے بعد یہ بنا، اس کے بعد یہ بنا، کیونکہ اس میں ذہن الجھتا ہے۔ اتنی الحمدللہ یہ ترکیب ہو گئی کہ آپ اعراب بھی پڑھ لیں گے اور مطلب بھی سمجھ جائیں گے، بس کافی ہے اتنا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا، کہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عبارت میں اللہ تعالیٰ کا لفظ نہیں آئے تو مجہول پڑھیں گے۔ کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ مشہور ہے کہ اینا کے معنی کہاں، اور صائمون کے معنی روزے دار۔ روزے داروں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو روزے دار مبتدا بنا اور اینا خبر بنا، تو ہم کہیں گے خبر پہلے آ گئی کہ خبر ہے مقدم ہے، جب پہلے آ گئی تو مقدم ہو جائے گی۔ الصائمون بعد میں آیا تو کہیں گے مبتدا مؤخر ہے۔ اور ویسے قاعدہ ہے کہ اینا ہمیشہ خبر ہی بنتا ہے۔ وَيَقُومُونَ، چنانچہ کھڑے ہوں گے، یہ فا کیسا ہے؟ فا تفریعیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جب پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہیں تو اس پر کیا مرتب ہوگی بات؟ مرتب یہ ہوگی کہ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔
کیونکہ ان کو جو بلایا جا رہا ہے انعام دینے کے لیے، جنت میں بھیجنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، چنانچہ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور فا کو سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہوگا کہ روزے دار کہاں ہے، اس سوال کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ سببیہ کے دو معنی ہوتے ہیں، یہاں پر یہ معنی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ان کے کھڑے ہونے کی وجہ کیا بنی؟ سوال۔ اگر سوال نہ ہوتا، ان کو جنت میں بھیجنا نہ ہوتا، تو پھر یہ کھڑے نہ ہوتے۔ کھڑے ہو جائیں گے وہ لوگ، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کیونکہ صائمون جمع ہے، قام یقوم کھڑا ہونا۔ داخل نہیں ہوگا منہم اس دروازے سے احدن کوئی بھی غیرہم ان کے علاوہ، یہ بات بالکل پچھلے تیسرے جملے کی طرح ہے۔ فَإِذَا دَخَلُوا چنانچہ جب وہ داخل ہو جائیں گے، یہ فا ترتیب کے لیے ہے کہ جب یہ داخل ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا دَخَلُوا، یہ فا تفسیریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ داخل ہو جائیں گے، داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب داخل ہو جائیں گے، یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، دخلہ پاسٹ ماضی ہے، دخلہ وہ داخل ہوا، دخل وہ سب داخل ہوئے، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں داخل ہو جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اذا جب ماضی پر آتا ہے تو اس کو مستقبل بنا دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی، حالانکہ جاء ماضی ہے، تو یہاں پر بھی ماضی کا ترجمہ مضارع سے ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شرط اور جزا اردو میں بار بار آتا رہتا ہے۔ اغلقہ یہ جزا ہے، اغلقہ جزا، جزا پر فا آنا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، کہیں فا آتا ہے کہیں نہیں آتا، جزا پر فا آنا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اغلقہ اغلقہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہاں پر آپ چند باتوں پر غور کریں۔ نمبر ایک، اس کا اصل کیا ہے؟ یہ تو آپ کو لغت ہی میں دیکھنا پڑے گا کہ اغلقہ یغلق کو اغلاق کے معنی آتے ہیں بند کرنا۔ اب ہم ترجمہ سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، بند کر دے گا، اگر بند کر دے گا ترجمہ ہوگا اغلقہ، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا بند کون کرے گا، یہاں تو کسی کا تذکرہ نہیں آیا، تو ہم اس کو مرفوع نہیں معروف نہیں پڑھیں گے۔ معروف کہتے ہیں جس میں فاعل کرنے والا معلوم ہے، تو ہم اغلقہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، دل کو لگتی ہے، تو معلوم ہوا دروازے کو بند کر دیا جائے گا، بند کرنے والا معلوم نہیں ہے، اور جب کرنے والا معلوم نہ ہو اور جس کے ساتھ کوئی کام کیا جا رہا ہے وہ معلوم ہو، وہی فعل مجہول ہے، تو اب ہمارے یہ طے ہوا کہ یہ مجہول پڑھا جائے گا۔ اب مجہول کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ مجہول پڑھنے کا طریقہ ہے، اگر 4 لفظ ہو ماضی میں، یا 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، پہلے لفظ پر پیش پڑھیے، سیکنڈ لاسٹ یعنی آخر سے پہلے پر زیر پڑھیے، اغلقا، اکرما، اجنبا، اغلقا بند کر دیا جائے گا۔ کیا بند کر دیا جائے گا؟ یہ ریان، اغلقا کے اندر ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ریان کی طرف، یا کہہ لیجئے باب کی طرف، کیونکہ جو باب دروازہ ہے وہی ریان ہے، جو ریان ہے وہی باب ہے۔ تو جب لوگ روزے دار داخل ہو جائیں گے، اغلق الباب دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی ہم فیوچر مستقبل کا ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ اذا شرط کو بھی مستقبل کر دیتا ہے اور جزا کو بھی مستقبل کر دیتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں دونوں ماضی ہیں لیکن اذا کی وجہ سے دونوں مستقبل بن جائیں گے، تو یہ ماضی مجہول ہوگا۔ لیکن ماضی مجہول میں نے کہہ دیا، آپ نے پڑھ لیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیے کہ مجہول کیوں پڑھا ہے ہم نے، ماضی کیوں پڑھا ہے، اغلقہ پڑھ نہیں سکتے اس کو، کیونکہ یہاں پر بند کرنے والا معلوم نہیں ہے، دروازے کو بند کیا جائے گا، یہ ترجمہ سیٹ بیٹھتا ہے، تو ہم نے مجہول پڑھا ہے۔ یہ بھی فا تفصیلیہ ہے، جب بند کر دیا گیا اس کی تفصیل کیا نکلے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں داخل ہوگا ان میں سے کوئی بھی۔ یہاں بھی دیکھیے لم، اگرچہ دخل یدخل مضارع ہے، اس میں مستقبل کا ترجمہ کر سکتے تھے، لیکن لم کی وجہ سے اس نے اس کو ماضی بنا دیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے لم 3 کام کرتا ہے۔ نمبر 1
نفی کر دیتا ہے، یدخل کے معنی داخل ہونا، اور لم یدخل کے معنی داخل نہیں ہوا۔ نمبر 2 مضارع کو ماضی کر دیتا ہے، داخل ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہیں لیکن لم کی وجہ سے داخل نہیں ہوا۔ تیسرا ترجمہ بس 2 ہی فرق ہے، تیسری تو بات پھر وہ دوسری آ جاتی ہے، واو وغیرہ گر جاتے ہیں۔ لیکن اس فا عاطفہ ہے، فا عطف کی وجہ سے لم یدخل کا تعلق ہو گیا اغلقہ سے، اور اغلقہ دیکھنے میں اگرچہ ماضی ہے لیکن مستقبل بنا ہوا ہے اذا کی وجہ سے، لہذا لم یدخل بھی ماضی ہونے کے باوجود مستقبل کا ترجمہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق غلغہ سے ہو چکا اور اغلقہ مستقبل بن چکا ہے اذا کی وجہ سے۔ تو ترجمہ کریں گے کوئی داخل نہیں ہوگا منہ اس دروازے سے احدن کوئی بھی۔ یہ تو بالکل پہلے کی طرح ترکیب ہے، بس یہاں پر یاد یہ رکھنا ہے کہ فا عاطفہ کے ذریعے سے اس کا کنیکشن اغلقہ سے ہوا، جس کی وجہ سے وہ مستقبل بن گیا۔ ایک مرتبہ ترجمہ لوٹا دیتے ہیں۔ حدیث شریف کو عمل کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے بھی سیکھنا چاہیے، بلکہ ایک ایک حدیث آتی ہے، اگر آپ ہمت کریں تو حفظ یاد کر لیا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری زندگی کام دیتی ہے۔ ان فی الجنت بابن، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له ریان، اس کا نام ریان ہے، اس کو ریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون، روزے دار اس سے داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ لا يدخل منہ احد غیرهم، کوئی بھی روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقالو، اعلان کیا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، چنانچہ روزے دار کھڑے ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، غیرهم، روزے داروں کے علاوہ۔ فاذا دخلوا، جب وہ داخل ہو جائیں گے، اغلقا، تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فلم يدخل منہ احد، پھر کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔